حضرت سیدنا امامین کریمین سیدین شہیدین قمرین منیرین نیرین ظاہرین باہرین طیبین، اور آپ کے ایک بھائی ہیں حضرت امام جعفر صادق، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں حج کے لیے جا رہے تھے۔ کھانے پینے کا سامان اونٹ پر لادا ہوا تھا، لیکن وہ اونٹ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ بھوک پیاس سے بیتاب ہو کر یہ صاحبان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین راستے میں ایک بڑھیا کے خیمے یعنی کیمپ لگا ہوا تھا، خیمے پر گئے اور اس سے فرمایا ہم کو پیاس لگی ہے۔ اس نے ایک بکری کا دودھ نکال کر ان تینوں کو پیش کر دیا، کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ بڑھیا نے کہا کہ کھانے کو تو کچھ موجود نہیں ہے، آپ اسی بکری کو ذبح کر کے کھا لیجئے۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ بڑھیا نے کہا نہیں، میرے پاس اور کچھ نہیں۔ ان صاحبان نے ایسے ہی کیا، پھر اس بکری کو ذبح کیا، کھانے پینے سے فارغ ہو کر کہا ہم قریشی ہیں، حالت سفر میں ہیں، واپس آئیں گے تو تم ہمارے پاس ہمارے گھر آنا، ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ کہہ کر تینوں صاحبان آگے روانہ ہو گئے۔ جب اس بڑھیا کا شوہر آیا تو ناراض ہوا کہ تو نے بکری ایسے لوگوں کی خاطر ذبح کروا دی جن کو تو جانتی نہیں، اور نہ ہماری کوئی واقفیت ہے، نہ ہماری کوئی دوستی ہے ان سے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک عرصے کے بعد اس بڑھیا اور اس کے خاوند کو مدینہ منورہ میں جانے کی حاجت پیش آئی۔ وہ وہاں پہنچے، چونکہ مسافر تھے، ان کے پاس زادے راہ بھی کچھ اتنا خاص نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں پر اونٹ کی مینگنیاں چننا شروع کر دیں تاکہ اس کو بیچ کر اپنا پیٹ پال سکیں۔ ایک دن یہ بڑھیا کہیں جا رہی تھی کہ ناگہاں بڑے شہزادہ حضور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ راکب دوش مصطفیٰ سبط رسول ریحانۃ رسول کے مکانی عالی شان کے قریب سے گزری۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکانی عالی شان کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ بڑھیا پر جو ہی نظر پڑی تو اس کو پہچان لیا اور اس سے فرمایا اے خاتون، آپ نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جو فلاں روز تمہارا مہمان ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا آپ وہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس بڑھیا کو 1000 بکریاں 1000 دینار عطا فرمائے اور اپنے غلام کے ہمراہ اس کو حضرت سیدنا امام حسین اپنے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے فرمایا اے خاتون، میرے بھائی جان نے آپ کو کیا دیا؟ اس نے کہا 1000 بکری 1000 دینار عطا فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ سوار کربلا نے بھی اسی قدر انعام اس کو دیا اور اپنے غلام کے ہمراہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بڑھیا سے دریافت کیا حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ کو کیا دیا؟ اس نے کہا دونوں حضرات نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا کیے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو 2000 دینار اور 2000 بکریاں عطا فرمائیں۔ یوں وہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ جب اس کے پاس پہنچی اپنے شوہر کے پاس تو دیکھا کہ اتنا کچھ لے کر آئی ہے، تو دریافت کیا یہ کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگی وہ جو ہمارے مہمان بنے تھے نا، آج انہوں نے اپنے مہمان ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ واقعی سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پول۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں دیکھو در زہرا پر ہم جھولی پہلاتے ہیں، اور پھیلائیں کیوں نہ، یہ آقا کا گھرانہ ہے تو اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، اور یہ میں ہی نہیں کہتا بلکہ کہتا یہ زمانہ ہے کہ آقا کا گھرانہ تو اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ واقعی یہ وہ صاحبان ہیں
یہ وہ گھرانہ ہے جن کی والدہ جو ہے امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات خاتون جنت۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا آپ کا گھرانہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھرانے کو جو شان اور عزت بخشی ہے، کائنات میں کسی اور کو ایسی عزت نہیں ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ جی ہاں، انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی آل کو اور ان کے ماننے والوں کے اوپر جہنم کو حرام فرما دیا۔ جی ہاں، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جوڑوں کے اوپر ہمارے ماں باپ کی، ہماری آل اولاد کی جانیں قربان ہوں کہ یہ گھرانہ بہت پاکیزہ گھرانہ ہے، بہت عالیشان گھرانہ ہے۔ 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل ہجرت سے 5 سال پہلے دنیا میں تشریف لائیں۔ جی ہاں، اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔